الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، عشرہ ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنی توفیق سے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے. اس لیے اسی مناسبت کے بارے میں بعض باتیں آپ سے عرض کی جائیں گی اور بعض دوسری باتیں آپ کے سوالات کی شکل میں آپ سے سننے کا موقع اللہ رب العالمین عنایت کرے گا. میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا بعض جوانب کی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی جائے، لیکن مجھے لگا کہ اپنی بات کو انتہائی مختصر کر کے آپ کی باتوں کو سننے کے لیے زیادہ وقت رکھا جائے، جو شاید بہتر حل ہو. اس لیے جستا دو تین باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ یہ اسلامی شریعت میں انتہائی محترم شان اور انتہائی عظمت والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظم ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے زیادہ عظمت والے دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الایام الی اللہ ایام العشر، اللہ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں. ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام السنہ عشر ذی الحجہ، دنیا کے یا سال کے سب سے بہتر دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 10 دنوں میں عمل صالح اور عبادت کے تمام کام سال کے بقیہ تمام دنوں میں عبادت کے کاموں سے افضل ہیں. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ان 10 دنوں کے علاوہ بقیہ دنوں میں اگر اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے تو وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ کہا وہ بھی اس سے افضل نہیں ہے سوائے اس انسان کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے اللہ کی راہ میں نکلا اور کچھ بھی لے کر واپس نہیں آیا، یعنی جان اور مال سب نثار کر دیا، وہی اور اسی شخص کا عمل ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہوگا. تو یہ عشرہ ذی الحجہ انتہائی افضل اور انتہائی قابل قدر ہیں اللہ رب العالمین کی نظر میں. اس لیے ان ایام میں اعمال صالحہ کی کثرت اور ان میں اضافہ ایک محبوب عمل ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں. اس لیے کثرت کے ساتھ نفلی عبادتوں کا اہتمام ان 10 دنوں میں اجر مزید اور خصوصی ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اعمال صالحہ میں شریعت میں مامور بہی تمام عبادتیں شامل ہیں، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات، توبہ، استغفار، دعا اور حسن سلوک، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا، احسان کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، مسکینوں اور فقیروں کی خبر گیری کرنا. جو بھی اعمال دوسرے دنوں میں مسنون ہیں ان کی اہمیت ان 10 دنوں میں دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ اور اللہ کی نظر میں قابل قدر ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ
ان نفلی عبادتوں کا اہتمام کر کے ان دنوں میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دوسری بات جو کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے وہ ہے تکبیر پکارنے کا مسئلہ۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے اور دوبارہ آپ سے عرض کیا جا رہا ہے کہ تکبیر کے پکارنے کے سلسلے میں صحابہ کرام کا دو گروہ ہے، کیونکہ مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفیت اور اثباتاً کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ نہ تو یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذی الحجہ سے تکبیر پکارتے تھے یا نہیں پکارتے تھے، اور نہ یہ ثابت ہے کہ آپ 9 ذی الحجہ سے تکبیر پکارتے تھے یا نہیں پکارتے تھے۔ دونوں باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ تو اسی لیے بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے بسند صحیح کہ وہ پہلی ذی الحجہ سے تکبیر پکارنا شروع کرتے تھے، اور بعض دوسرے صحابہ سے ثابت ہے بسند صحیح کہ وہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے تکبیر پکارنا شروع کرتے تھے۔ گویا کہ دونوں عمل صحابہ کرام میں موجود تھے، اس لیے اگر کوئی پہلی ذی الحجہ سے تکبیر پکارتا ہے تب بھی مسنون ہے، اور اگر کوئی 9ویں ذی الحجہ سے تکبیر پکارتا ہے تو وہ بھی مسنون ہے۔ دونوں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے۔ تکبیر پکارنے سے مراد ہے وہ جو مشہور کلمہ روایتوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات ثابت ہیں تکبیر کے، اور اس کے علاوہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کلمہ بھی زید الخیر وغیرہ سے یا سلمان الخیر وغیرہ سے ثابت ہے بسند صحیح۔ ان کے علاوہ وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا والحمد للہ کثیرا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ دعا بطور تکبیر کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے، اور جو سند ہے اس دعا کے لیے وہ سند موضوع اور من گھڑت ہے۔ البتہ یہ دعائے افتتاح میں جس کو تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا جاتا ہے بطور دعائے ثنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے صحیح مسلم کی روایت میں کہ جو نماز میں بطور دعائے ثنا یہ دعا پڑھے گا تو اس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس دعا کو نماز کی افتتاح میں پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، مگر بطور تکبیر میں نے کہا کہ جس سند کے ساتھ مروی ہے وہ سند موضوع ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تکبیر سے مراد یہ تکبیر ہے۔ البتہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ معمول بہی اور مطلوب ہے۔ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کا تذکرہ کیا، یہ عبداللہ بن عباس اور بعض دوسرے صحابہ کی روایت میں ہے، تو اس میں ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو، کثرت کے ساتھ الحمدللہ کہو، اور کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کہو۔ تو یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھنا ان 10 دنوں میں مطلوب ہیں۔ البتہ رہ گئی بات تکبیر پکارنے کی، تو اس کا طریقہ یہی ہے جو میں نے ذکر کیا۔ بعض صحابہ سے پہلی ذی الحجہ سے وہ بھی مسنون ہے آپ کے لیے، اور بعض صحابہ سے 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے یعنی عرفہ کے دن سے وہ بھی مسنون ہے آپ کے لیے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس 10 دنوں کے تعلق سے پیش آتی ہے وہ ہے قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن اور چمڑے کے کسی حصے کو کاٹنے کی ممانعت۔ اور یہ بات چونکہ صحیح مسلم، مسند ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس عمل کی مشروعیت کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی، بچنا واجب ہے یا مستحب ہے، یہ اختلاف اہل علم سے یہاں پایا جاتا ہے، مگر دلائل کی روشنی میں راجح بات یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا واجب ہے،
اور ان 10 دنوں میں ان میں سے کوئی کام کرنا یہ حرام ہے۔ حرام اس لیے فلا یأخذن نہیں کی وجہ سے، اور واجب اس لیے فلیمسک عن شعرہ واظفارہ امر کی وجہ سے۔ البتہ جس گھر میں قربانی ہے اس گھر میں قربانی صرف مالک اس قربانی کا ارادہ کرتا ہے جو گھر کا مالک ہوتا ہے، یا قربانی کے ارادے میں گھر کے تمام لوگ شریک ہوتے ہیں۔ قربانی ایک گھر میں ایک ہے، اور ظاہر ہے کہ قربانی جو گھر کا ذمہ دار سرپرست اور گارجین ہوتا ہے وہ اس کا انتظام کرتا ہے، کما کر کے لاتا ہے اور جانور خریدتا ہے۔ تو کیا قربانی کے ارادہ صرف اسی انسان کا ہے جو گھر کا مالک ہے، اور گھر کے دوسرے افراد اس قربانی کے ارادے میں شامل نہیں ہیں؟ عام طور سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ قربانی کا ارادہ کرنے والا وہی انسان ہے جو قربانی خرید کر لاتا ہے، اس لیے اسی کے لیے حکم ہے کہ وہ مال اور ناخن نہ کاٹے، اور بقیہ گھر کے دوسرے افراد کیونکہ قربانی خرید کے نہیں لاتے اس لیے وہ قربانی کا ارادہ کرنے والے نہیں ہیں، اور جب وہ قربانی کا ارادہ کرنے والے نہیں ہیں تو لازمی طور پر ان کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کا حکم بھی شامل نہیں ہے۔ یہ ایسا عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور بعض اہل علم کے فتاوی بھی اس بارے میں نقل کرتے ہیں جو کہ موجود ہے۔ مگر یہاں 2-3 باتیں غور کرنے کی ہیں۔ واقعاتی اعتبار سے آپ تصور کیجئے کہ ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں۔ گھر کا سرپرست قربانی خرید کر کے لاتا ہے، گھر میں قربانی ہے۔ گھر میں قربانی آنے سے تمام لوگوں کا، گھر کے سارے افراد کا ذہن بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، سب کو خوشی کی ایک لہر دوڑتی ہے، ہمارے گھر قربانی ہے، ہمارے گھر قربانی ہونے والی ہے، ہمارے گھر قربانی ہوگی۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر قربانی ہے۔ آخر یہ جو کہنا ہے، یہ جو اظہار مسرت ہے، یہ جو چہرے کی حیثیت کی تبدیلی ہے، وہ کس بات کا اشارہ دیتی ہے؟ کیا سب اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ قربانی نہیں چاہتے، یا وہ قربانی کا ارادہ کرنے والے شریعت کی نظر میں نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں قربانی ہوتی ہے گھر کے سارے افراد اس قربانی کے ارادے میں اس اعتبار سے شریک ہوتے ہیں کہ قربانی آئی تو سب کو مسرت ہوئی۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ یہ بات سوچیے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ایک آدمی جو جانور خریدتا ہے وہی قربانی کا ارادہ کرنے والا ہے، گھر میں 5 لوگ ہیں اور 5 لوگ پیسہ کماتے ہیں، ایک نے 2000 دیا، ایک نے 3000 دیا، ایک نے 1000 دیا، ایک نے 5000 دیا، قربانی خریدی گئی۔ خرید کر کے آئے گی قربانی گھر کے گارجین اور سرپرست کے نام سے دبا دی جائے گی۔ اس قربانی کا ارادہ کرنے والا کون آدمی ہے؟ کس کے نام آپ مانے گے؟ صرف مالک قربانی کا ارادہ کرنے والا ہے، وہ جس نے کما کر کے پیسہ بھیجا ہے وہ، اور وہ جو محنت کے ساتھ پیسے کے لیے قربانی کے لیے اپنے گارجین، اپنے والد یا اپنے بڑے بھائی کو دے رہا ہے، وہ قربانی کا ارادہ کرنے والا نہیں ہے۔ کس معنی کر کے ارادے کو آپ لے رہے ہیں، یا کس معنی پر ارادے کو محفوظ کیا جائے؟ ارادہ کوئی پرندہ ہے جو تصور سے باہر ہے۔ ارادہ کا لفظ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی خاص چیز پائی جائے کہ یہی ارادہ کرنے والا ہے اور وہ اس ارادے میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی کے ارادے میں پورا گھر اس لیے شریک ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے۔ تو گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو 10 لوگ اس قربانی میں شریک ہوں گے کہ نہیں شریک ہوں گے؟ تو جب وہ لوگ قربانی کے اجر میں شریک ہو رہے ہیں جو کہ اہل بیت سے شامل ہیں، تو قربانی کے جو احکام مرتب ہو رہے ہیں جانور خریدنے کے بعد، وہ اس میں اتنا کی دلیل کیا ہوگی؟ کس دلیل سے ان کو قربانی کے حکم سے خارج کیا جائے گا؟ کیا لغت اور عقل کے اعتبار سے یہ متصور ہے کہ گھر میں قربانی کی جائے اور کہا جائے کہ گھر ایک کے علاوہ بقیہ سارے گھر کے افراد قربانی کا ارادہ کرنے والے نہیں ہیں؟ کیا متصور ہے یہ بات؟ عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے یا لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانی ہے جو آپ نے کیا ہے، انی وعن اہل بیتی، یا جو صحابہ کرام قربانی کرتے تھے، کانا یذبح الرجل منا شاة عنہ وعن اہل بیتہ فیاکل ویطعم، تو اہل بیت کی طرف سے جو قربانی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام، تو اہل بیت کو اپنی قربانی میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے ارادے میں صرف وہی شخص شریک ہے
جو قربانی خرید کر لانے والا ہے یا پورے گھر والے اس قربانی میں شریک ہیں۔ اس بات پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اجر اور ثواب میں پورے گھر والے شریک ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جب گھر والے پورے کے پورے لوگ اجر میں شریک ہیں تو حکم میں شریک نہ ہونے کی دلیل کوئی چاہیے تو ان کو اس سے نکال دے، الگ کر دے، اور ظاہر ہے کہ وہ دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر کے سارے افراد کے لیے بال اور ناخن کاٹنا حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے جو قربانیاں کیا تھا تو ان کو منع کیا ہوتا کہ تم لوگ بال اور ناخن مت کاٹو، اور کسی روایت میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو قربانی کرنے سے پہلے یہ حکم دیا ہو، ان کو تاکید کی ہو کہ تم لوگ ان 10 دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹنا۔ یہ اشکال کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، اور اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ گھر کے دوسرے افراد یعنی مالک کے علاوہ، گھر کے گارجین کے علاوہ دوسرے افراد قربانی کا ارادہ کرنے والے نہیں ہوتے اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اس کام سے منع کیا ہوتا، اور جب کسی روایت میں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے منع کیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ اس ارادے میں شامل نہیں ہیں اور ان کے لیے بال اور ناخن کاٹنا حرام نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اشکال ہے، لیکن سوال اس پر دوسرا یہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود یہ ثابت ہے کہ آپ 10 دنوں میں بال اور ناخن نہیں کاٹتے تھے؟ اگر یہ تلاش ہے کہ آپ نے اہل خانہ کو منع نہیں کیا ہے تو آپ خود یہ دلیل لے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو اس کا مطلب کسی کے لیے واجب نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن تراشنا چھوڑ دیا تھا۔ یعنی دلیل کے طور پر کہ کوئی نص چاہیے کہ یہ نص ثابت کرے کہ نبی نے چھوڑ دیا تھا، نہیں کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی کے بارے میں یہ نص نہیں ہے تو اہل خانہ کے بارے میں یہ نص تلاش کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر بغیر دلیل کے یہ مانا جائے گا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایسا کرنے کا اس لیے آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا، تو وہی بات اہل خانہ کے بارے میں بھی دہرائی جائے گی۔ جس طرح اہل خانہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان کو منع کیا ہے، اسی طرح یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اجرے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹے تھے۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں یہ بطور الزام ہے، ورنہ واقعاتی اعتبار سے دوسرا جواب یہ ہے کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت کے لیے فعل کی تصدیق ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کے ثابت ہونے کے لیے یہ مطلوب نہیں ہے کہ وہ فعلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے صحابہ سے ثابت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ فرمان رسول امت کے لیے بذات خود ثابت ہوتا ہے، کسی دوسری دلیل، کسی دوسرے قرینہ اور کسی خارجی فعل کا اپنے ثبوت کے لیے محتاج نہیں ہوتا۔ خود حدیث ثابت ہوتی ہے، ایک دلالت کرتی ہے، حجت بنتی ہے بذات خود، وہ اپنے عمل کے لیے، اپنے ثبوت کے لیے، اپنے احتجاج کے لیے، اپنی تقویت کے لیے کسی خارجی قرینے اور کسی خارجی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ثابت ہے اور یقیناً ثابت ہے کہ آپ نے عشرہ ذوالحجہ میں قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن تراشنے سے منع کیا ہے، تو یہ حکم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے قربانی کیا تھا، ایسے ہی یہ حکم آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہے۔ جیسے یہ بلا دلیل ہے ویسے وہ بھی بلا دلیل ہے، مگر یہ فعل یہ قول ثابت ہے، اس لیے پوری امت کے لیے یہ حجت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس بارے میں اگر فہم سلف دیکھا جائے تو بعض کبار تابعین سے یہ بات ثابت ہے، وہ بھی بسند صحیح، کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو بھی ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹنے سے منع کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ سلف اول یا قرن اول میں یہ فہم موجود تھا کہ بال اور ناخن نہ تراشنے کا یہ حکم گھر کے تمام افراد کو شامل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو نابالغ ہیں وہ تو شریعت کے غیر مکلف ہیں، اگر ان کو منع کیا جاتا ہے تو یہ بات بطور تمرین اور مشق ہوگی، لیکن گھر کے جو بالغ افراد ہیں ظاہر ہے کہ اس میں بڑے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں اور دوسرے افراد بھی ہو سکتے ہیں، وہ سب اس حکم میں شامل ہیں۔ اس لیے راجح بات یہی ہے کہ ان کے لیے بھی بال اور ناخن کاٹنے کا وہی حکم ہے جو گھر کے گارجین اور اس کے سرپرست کا۔ اور پھر اس کے بعد اسی عشرے سے متعلق ایک بات اور ہے، عرفہ کا روزہ رکھنے کی۔
عرفہ کا دن کون سا، اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ عرفہ کا روزہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مستحب ہے، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ البتہ یہ بھی تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے کہ حاجی کے لیے میدان عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنا مشروع نہیں ہے۔ البتہ یہ اختلاف ہے کہ روزہ رکھنا مکروہ ہے یا حرام ہے۔ راجح یہ ہے کہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر یہ اہل علم کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن وہ دلائل کسی دوسرے موقع سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن سر جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ رکھنا حاجیوں کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے مسنون ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں 14ویں صدی ہجری کے ختم ہو جانے کے بعد 15ویں صدی ہجری میں ایک مسئلہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عرفہ کا روزہ اس دن رکھا جائے جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے، اور اگر کسی ملک کی 9ویں ذوالحجہ اس دن نہیں پڑتی جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اس ملک والوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات 15ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔ پچھلی 14 صدیوں میں اس مسئلے کا ہماری اسلامی فقہ کی تاریخ میں کہیں کوئی وجود نہیں رہا ہے۔ اسی لیے جب آپ اختلاف علماء کا مطالعہ کریں گے، آپ مذاہب علماء کا مطالعہ کریں گے، آپ مذاہب کی فقہ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ قول دنیا میں کہیں نہیں ملے گا کہ کوئی کہتا ہو کہ کسی ملک کے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ میدان عرفات میں مکہ میں حاجیوں کی حاضری کا پتہ لگا کر اسی دن عرفہ کا روزہ رکھے ورنہ نہ رکھے۔ یہ قول ہمارے اخلاق میں موجود نہیں ہے، ہماری فقہ کی پوری تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ یہ 15ویں صدی ہجری میں یا 15ویں صدی ہجری کے آغاز سے چند سال پہلے مصر میں امام احمد شاکر اور ہندوستان میں بعض غیر معروف، میں کہنا چاہتا ہوں، یا غیر پسندیدہ افراد کی ایجاد کردہ بدعت ہے، جسے بعد میں کچھ کم خواندہ، کچھ کم پڑھے لکھے اور بعض اصلی علوم سے آگاہ انسانوں نے موجودہ ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اس پرزور پیمانے پر نشر کیا ہے کہ ہماری ملت کا ایک معتبر حصہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ آج بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ سچائی یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہماری 1400 سالہ فقہ کی تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو جو مسئلہ موجود نہیں ہے ہماری فقہ تاریخ میں، اس کو بیان کرنے کی یا اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آنی چاہیے۔ مگر یہ تو بھلا ہو ذرائع ابلاغ کی قوت کا، بھلا ہو میڈیائی طاقت کا کہ ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں اس قدر پروپیگنڈے کے ذریعے یہ بات دہرائی گئی ہے کہ بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو کر اس بحث کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مجلات میں، کتابوں میں، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، ذرائع ابلاغ میں جہاں بھی آپ گفتگو کریں، چند سرفرے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے جو ایک خوشنما لیبل لے کر کے، ایک شاندار عنوان لے کر کے اتحاد امت کا، کہ امت کے تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے۔ اس اتحاد کا ایک مظہر یہ ہو کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی عیدیں اور ان کے تہوار ایک ہی دن انجام پائیں، ان کے روزے ایک ہی دن شروع ہوں اور ایک ہی دن ختم ہوں۔ اسلامی اتحاد کا یہ دعویٰ اس قدر کھوکھلا ہے، اس قدر بے وزن ہے اور اس قدر بے معنی ہے کہ اگر آپ کتاب و سنت کے نصوص کو الٹ ڈالیں، شرعی احکام کی جستجو کر ڈالیں، تو اس اتحاد کی رہنمائی کے لیے آپ کو ایک نص تو کیا شبہ نص بھی آپ کو نہیں ملے گا، نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا۔ پھر ایسا اتحاد جس کی دعوت نہ اللہ نے دی نہ رسول نے دی، وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آج موجودہ ذہن کی پیداوار وہ اتحاد اللہ رب العالمین علیہ باللہ کیا اس اتحاد کی معنویت سے غافل تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اور آپ سن لیں، یہ اتحاد دنیا میں نہ کبھی ممکن تھا نہ ہے، اس کے امکان کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ صورت اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ پیدا ہوگی، لیکن آگے چل کر کے کیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا حکمراں ایک ہو،
اسلامی خلیفہ اور مسلم بادشاہ پوری دنیا پر حکمراں ہو اور وہ خلافتی فرمان جاری کرے کہ آج عید منائی جائے گی، آج بقرعید منائی جائے گی، آج عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، دنیا کے تمام مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ امام وقت کی اطاعت میں عید، روزہ اور تمام چیزوں کا اہتمام کریں، اور یہ آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے لا یترک اللہ بین وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل۔ بہرحال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی صرف یہی ایک صورت ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہے، ورنہ فجر کی نماز جب آسٹریلیا میں پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز جب آسٹریلیا میں پڑھی جاتی ہے، اس وقت دوسرے ملکوں میں لوگ مغرب کے وقت میں داخل ہوئے رہتے ہیں، ابھی مغرب کے وقت میں بھی داخل نہیں ہوئے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ 24 گھنٹے میں ایک نماز کا صرف ایک وقت ہے، ایک نماز کا صرف ایک وقت ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 مرتبہ ایک نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اب اگر فجر کا وقت 1 بجے ہے اور ہمارے وقت کے مطابق شام کو 5 بجے آسٹریلیا میں فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد نکلنے کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمارا نمبر آتا ہے کہ ہم 7 بجے مغرب کی نماز، ہم 4 ساڑھے 4 بجے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اب سے 10 گھنٹے کے بعد تو ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب دونوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے نا، اگر وہ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے ان کے اتحاد میں۔ اسلامی عبادات کا یہ اتحاد اللہ رب العالمین نہیں چاہتا، یہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، اسلامی عبادات کا یہ اختلاف ایک طبعی، فطری اور اللہ کے نظام کا ایک جز ہے جس کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا، مشرق اور مغرب کو ایک ساتھ جمع کرنا ہے، جو اس دنیا میں انسانوں کے لیے ممکن نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے گا، اور اس بات پر میں نے دیکھا مذاہب اربعہ کا اتفاق ہے، نصوص دیکھی میں نے، کہتے ہیں کہ وہ استحب صوم یوم عرفہ وهو اليوم التاسع من ذی الحجہ، وهو اليوم التاسع من ذی الحجہ، یہ لفظ آپ دیکھیں حنفیوں کے یہاں بھی موجود ہے، مالکیوں کے یہاں بھی موجود ہے، حنابلہ کے یہاں بھی موجود ہے، شافعیہ کے یہاں بھی موجود ہے، چاروں مذاہب میں یہی بات ذکر کی گئی ہے۔ عینی کو دیکھیں، ہدایہ کو دیکھیں، آپ المغنی کو دیکھیں، آپ المجموع کو دیکھیں، سب میں آپ کو یہی بات مل رہی ہے، کیا یستحب صوم یوم عاشوراء وهو اليوم التاسع من ذی الحجہ، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کسی کے ہاں۔ ایک بات اور نوٹ کر لیں آپ، یہ ایک ظاہر بات ہے کہ یوم عرفہ یہ جگہ کا نام ہے یا دن کا نام ہے، یوم عرفہ جگہ کا نام ہے یا دن کا نام ہے، تو اس بارے میں آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یوم عرفہ یہ دن کا نام ہے، جگہ کا نام نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے صوم یوم عرفہ قرار دیا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ، اس جگہ کا نام عرفہ نہیں ہے، یعنی یوم عرفہ اس جگہ کا نام نہیں ہے جہاں بھی جمع ہوتے ہیں، وہ تو میدان عرفات کے عرفہ کا بھی اسے قرار دیا گیا ہے، لیکن یوم عرفہ جو تعبیر ہے شریعت کی وہ وقت کے لیے ہے، دن کے لیے ہے، جگہ کے لیے تعبیر نہیں ہے، اس لیے اس دن کا حاجیوں کے وہاں اکٹھا ہونے سے کچھ بھی تعلق نہیں، یوم عرفہ کا حاجیوں کے میدان عرفات میں جمع ہونے سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق یوم تاسع ذی الحجہ سے ہے، کیونکہ یوم عرفہ دن اور جگہ کا، دن اور وقت کا نام ہے، جگہ کا نام نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لی جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آج سے تقریباً 1500 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے، کچھ تھوڑا سا کم۔ اب ایسی صورت میں اگر یہ دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے اور نبی کی زندگی میں، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1400 سال تک کسی انسان کے لیے یہ سوچنا ممکن نہیں تھا کہ حاجی میدان عرفات میں کب جاتا ہے، ممکن ہی نہیں تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی، اس کے باوجود دنیا کے مسلمان روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد دنیا کے مسلمان اس دن روزہ رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے؟ جب معلوم ہی نہیں ہے کہ حاجی عرفات میں کب جا رہا ہے، پھر روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جیسے انٹرنیٹ اور ٹی وی کی ایجاد سے پہلے روزہ رکھتے تھے لوگ، ویسے ہی آج بھی مسلمانوں سے روزہ رکھنا مطلوب ہے،
ہمارا دین اپنی تکمیل کے لیے جدید ذرائع ابلاغ اور جدید سائنسی ایجادات کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا دین جیسے پہلے مکمل تھا ویسے ہی آج بھی اختراعات کے بعد بھی مکمل ہے، اور جیسے پہلے بھی اختراعات کی ضرورت نہیں تھی آج بھی ہمارے دین پر عمل کرنے کے لیے ان اختراعات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا اور تفصیل چاہیے تو آپ پڑھیں بعض وہ واقعات جن میں دوسری جگہوں اور مکہ کے درمیان اختلاف پایا گیا۔ عرفہ کا دن دوسری جگہوں پر جیسے قاہرہ میں کسی دن ہوا، مکہ میں کسی اور دن ہوا، دمشق میں کسی دن عرفہ کا دن ہوا اور مکہ میں کسی دوسرے دن ہوا، اور لوگوں نے ویسے روزہ رکھا اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ باتیں پتہ چلا، اس کو پتہ چلے کہ تعلیم بعد میں پتہ چلا۔ جیسے اگر آپ دیکھیں الدرر الثامنہ فی اعیان الليلة الثامنہ ابن حجر کی، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں نجوم الظاہرہ ابن تغری بردی کی، اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں یہ جو کتاب ہے مقرری کی خطط مصر، تو اس میں آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے۔ ان میں سے 10-15 واقعات میں نے دیکھے ابھی 2-3 دن پہلے، ان سب میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ قاہرہ میں کبھی عرفہ کا روزہ لوگوں نے رکھا اور مکہ میں کبھی ہوا، کبھی مکہ والے آ گئے کبھی قاہرہ والے آ گئے، کبھی مصر میں پیچھے ہیں کبھی مکہ والے پیچھے ہیں۔ اس طرح کے واقعات رونما ہوئے، مگر اس زمانے میں کسی نے بھی یہ مسئلہ نہیں اٹھایا جو آج اس زمانے میں لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان باتوں کے عرض کرنے سے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سوال لغو، بے معنی اور مہمل سوال ہے کہ عرفہ کا روزہ کب رکھا جائے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے اور یہی عرفہ کا دن ہے، اس لیے یہی بات واضح، صاف اور راجح ہے جو اشکال سے خالی ہے۔ ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو داؤد وغیرہ کی جو روایت ہے خالد بن حنیدہ عن ام سلمہ یا خالد بن حنیدہ عن حفصہ، یہ خالد بن حنیدہ کو بعض لوگ صحابی سمجھ کر جیسے شیخ البانی وغیرہ اس روایت کی تصحیح کرتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ خالد بن حنیدہ ایک مشہور راوی ہے جس کی مطابقت کسی دوسرے نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے جو روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے یعنی 9 ذی الحجہ، وہ روایت قاعدے کے اعتبار سے صحیح نہیں بنتی۔ لیکن سرے دست میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ روایت میں آتا ہے، اسی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحجہ، 30 ذی الحجہ سے مراد بعض لوگ لیتے ہیں ذی الحجہ کے 9 دن، ذی الحجہ کے 9 دن، جو میں سمجھتا ہوں کہ معنوی اعتبار سے غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں 30 ذی الحجہ سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے، کہ مسلم کی روایت اور نسائی وغیرہ میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صائما العشر قط، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اگر آپ روزہ رکھتے 9 ذی الحجہ پورے 9 دن تک تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں 30 سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے جس کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس سے لگتا ہے واللہ اعلم۔ تو بات یہ بنی کہ عرفہ کا روزہ 9ویں ذی الحجہ کو رکھا جائے گا، اور یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ کا سہارا لے کر مکہ میں حاجیوں کا پتہ لگائیں، کیونکہ عملی اعتبار سے یہ بات نہ زمانے رسالت میں ممکن تھی اور نہ پچھلی 14 صدیوں تک 1400 سال تک ممکن نہیں تھی۔ تو جس طرح اس زمانے میں درست تھا اس کے بغیر، ویسے ہی آج بھی اس کے بغیر یہ روزہ درست ہوگا اور اس کا پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور آپ یاد کر لیں، لوگ غلطی کرتے ہیں، اگر یہ بات مان لی جائے کہ مکہ کے حاجیوں کے وقوف یعنی وقوف عرفہ کا پتہ لگا کر کے روزہ رکھنا ہمارے لیے مستحب ہے، تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا دین ناقص تھا جو ٹی وی اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے مکمل کر دیا ہے، العیاذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تک تو کسی نے نہیں کہا ہماری سچی تاریخ میں، نہ اللہ نے کہا، نہ رسول نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ تابعین نے کہا، نہ ائمہ نے کہا، نہ فقہاء نے کہا، نہ مفسرین نے کہا، نہ محدثین نے کہا، کسی نے نہیں کہا۔ 15ویں صدی ہجری میں پیدا کیا گیا۔ اب 15ویں صدی ہجری میں کوئی چیز پیدا ہو اور وہ ہمارے دین کا جز بن جائے، اس کا امکان میں ہے؟ یہ بات ممکن ہے ایسا کرنا؟ ظاہر ہے کہ جواب ہے نہیں۔
تو اس لیے عرفہ کا جو روزہ رکھا جائے گا وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ہر جگہ کے لوگ اپنے اعتبار سے رکھیں گے. لیکن پھر وہ سوال آئے گا کہ جب عرفہ ایک ہی دن ہوتا ہے تو الگ الگ لوگ کیسے رکھیں گے؟ اور جواب قدر کی رات ایک ہی دن ہوتی ہے اور دنیا کے مختلف دنوں میں مختلف راتوں میں قدر کی جستجو کی کوشش کی جاتی ہے. تو جس طرح سے اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ ہر ملک کے لوگوں کو اپنی رات کے اعتبار سے قدر کی فضیلت اور اس کا اجر انہیں عطا کرے، اسی طرح سے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ عرفہ کے روزے کا ہر جگہ کے اعتبار سے اللہ رب العالمین انہیں اس کا اجر اور اس کی فضیلت عطا کرے. اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے. اور خاص کر کے اس صورت میں جو بھی میں نے عرض کیا کہ یوم عرفہ کا تعلق وقت سے ہے، دن سے ہے، اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے. یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، یہ ایک دن کا نام ہے جو 9 ذوالحجہ کو بولا جاتا ہے. تو جب 9 ذوالحجہ ہوئی تو یہ عرفہ کا دن ہے. اب کہیں کسی دن ہے، کہیں سوموار کو ہے، کہیں اتوار کو ہے، کہیں شنیچر کو ہے، تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. جو یہ ہماری کائنات کے اندر اللہ کے نظام کا ایک جز ہے، کیونکہ اختلاف مطالع ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں کسی عاقل نے انکار نہیں کیا ہے، جس کا دنیا میں کسی عاقل نے انکار نہیں کیا ہے. بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے. ان کے علاوہ بقیہ باتیں میں عرض کرتا لیکن بات میری لمبی ہو گئی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے سوالات سن کر ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خیر اور بھلائی کی توفیق سے نوازے. ہاں